کنیز کی بہن نے مرنے سے پہلے کہا کہ میری معذور بیٹی کا خیال رکھنا۔ تبھی کنیز نے اس کی شادی اپنے بیٹے عرفان سے کر دی اور عرفان اس سے تنگ آ کر اماں اور بیوی کو گالیاں دیتا رہتا اور کنیز اسی صدمے سے چل بسی۔ تو وہ بیوی کو طلاق دینے لگا تو وہ پاؤں میں گر گئی۔ عرفان نے دوسری شادی کر لی تو نئی بیوی نے کہا معذور کو کسی دربار پر ٹھیکے پر چھوڑاؤ اور ہر مہینے دربار والے ہمیں پیسے دیتے رہیں گے۔ عرفان اسے دربار پر چھوڑایا اور دربار والے اس سے بھیک منگوانے لگے۔ جب مہینے بعد عرفان دربار والوں سے پیسے لے کر گھر لوٹا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں عرفان گنگناتا ہوا گھر کی جانب چلا جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اپنے ماتھے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹاتا تو اس پر کسی فلمی ہیرو کا سا گمان ہوتا۔ اس ٹائم وہ کوچنگ سینٹر سے گھر واپس جا رہا تھا۔ اسے پوری شدت کے ساتھ اپنے حسن کا احساس تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، پورے محلے کا سب سے حسین اور خوبرو لڑکا تھا وہ۔ تبھی چلتے چلتے عرفان کی نظر سامنے گھر کے اوپر پڑی۔ وہاں سمینہ کھڑی تھی، چوری چھپے عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی عرفان نے اسے دیکھا وہ گھبرا کر پلٹ گئی، یوں جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ عرفان مسکرا دیا، لڑکیاں یوں ہی اسے چوری چھپے دیکھا کرتی تھیں۔ ایک سرشاری کی سی کیفیت میں چلتا وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتا گھر کے اندر سے عجیب شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ عرفان گھبرا گیا اور جلدی سے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی خالہ چارپائی پر پڑی تھی اور ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ پاس ہی عرفان کی ماں کنیز ان کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ عرفان کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی عرصہ دراز سے بیمار خالہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ عرفان کو تھوڑی پریشانی سی ہوئی، مگر چونکہ خالہ سے اسے کوئی خاص انسیت نہ تھی تو اسی لیے اس نے زیادہ دل پر نہ لیا۔ ویسے بھی اماں چند دن پہلے بیمار خالہ کو اپنے گھر لے آئی تھیں، کیونکہ خالہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عرصہ دراز ہوئے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ بس ایک جوان بیٹی تھی، جو تھی تو بے حد خوبصورت، مگر بیچاری دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ عرفان کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ اسے تو ان دونوں ماں بیٹیوں سے ہی کوئی لینا دینا نہ تھا۔ والد صاحب کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا، مگر ان کی چھوڑی ہوئی بے شمار دولت عرفان کے کام آ رہی تھی، اس لیے اسے خرچے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اماں کو اپنی چھوٹی بہن سے بہت پیار تھا، وہ جی جان سے ان کی خدمت کرنے لگیں، مگر عرفان جانتا تھا کہ اس کی خالہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتیں۔ کینسر جیسی موذی بیماری نے انہیں اندر سے مکمل طور پر کھا لیا تھا۔ اس وقت بھی جب عرفان نے سامنے آ کر ان کی حالت دیکھی تو اس نے جان لیا کہ خالہ کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ تبھی عرفان کی ماں زور و شور سے روتے ہوئے عرفان سے کہنے لگی کہ خالہ کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ عرفان ایک لمحے کے لیے بیزار سا ہوا، مگر اس نے سوچا کہ آخری وقت ہے، شاید خالہ کی جان نکلنے میں آسانی ہو جائے، اس لیے اس نے فوراً سے پورچ میں کھڑی ہوئی گاڑی نکالی اور اماں کی مدد سے خالہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ اماں بھی خالہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتا، اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز آئی، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میری اماں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ نسوانی آواز خالہ کی بیٹی کی تھی، جو اس وقت آنسوں بھری نظروں سے عرفان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی باہر گراج تک آ گئی تھی۔ عرفان نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور حیران رہ گیا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی، اس کا اندازہ تو عرفان کو آج پہلی دفعہ ہوا تھا، مگر وہ اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ دیکھو سارا، میں تمہیں ہسپتال نہیں لے کر جا سکتا، ایک دفعہ تمہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھانا پڑے گا اور پھر وہاں دوبارہ گاڑی سے اتار کر ویل چیئر پر بٹھانا پڑے گا، یہ سب میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، میں پہلے ہی ایک مریض کو لے کر جا رہا ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم گھر میں رہ کر انتظار کرو۔ اتنا کہتے ہی عرفان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بات پر سارا کا دل کس بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی ان لوگوں کو جاتا دیکھتی رہی۔ عرفان کی توقع کے عین مطابق خالہ نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا تھا۔ جب ان کے سر جسم کو گاڑی سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا تو ڈاکٹر نے ایک نظر دیکھتے ہی پہچان لیا کہ اب اس جسم میں روح باقی نہیں رہی۔ ڈاکٹر نے عرفان کو اطلاع دی، اماں نے بھی سن لیا تھا، وہ سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔
بہن کی جدائی کا صدمہ بہت سخت تھا۔ عرفان اپنی ماں کو تسلیاں اور دلاسے دیتا رہا، مگر وہ چاہتا تھا کہ ماں دل سے جلد از جلد اس حقیقت کو قبول کر لیں تاکہ ان کی زندگی پر چھائی ہوئی بیزاری کی ایک لہر ختم ہو جائے۔ عرفان خالہ کی لاش کو لے کر واپس آ گیا۔ اماں بھی اس کے ساتھ ہی تھیں۔ محلے والوں کو جیسے ہی اطلاع ملی، ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ گھر میں کہرام مچ گیا۔ انہی عورتوں کے جھمگٹے میں عرفان نے دیکھا، ایک کونے میں سارا بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر عرفان کے دل میں تأسف کی ایک لہر اٹھی کہ کاش وہ اسے ہاسپٹل اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ اپنی ماں کے آخری وقت میں ان کے قریب ہوتی۔ مگر جلد ہی عرفان نے اپنے دل میں آئے اس خیال کو جھٹک دیا، میں اس کو ساتھ لے بھی جاتا تو کون سا اس نے اپنی ماں کو بچا لینا تھا۔ ویسے بھی خالہ جس تکلیف میں تھیں، اچھا ہی ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔ عرفان نے خود کو دلاسا دیا اور باہر مردوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند دن کے بعد گھر میں چھایا ہوا سوگوار ماحول ختم ہونے لگا۔ عرفان صبح کالج جاتا، شام میں کوچنگ سینٹر اور چھٹی والے دن باپ کے کاروبار کا حساب کتاب دیکھتا تھا۔ اس کی زندگی بڑی سکون سے چل رہی تھی۔ ہر جگہ وہ لڑکیوں کی آنکھوں کا مرکز تھا۔ اس نے چپکے چپکے ایک دو لڑکیاں پسند کر رکھی تھیں جن کے ساتھ اس کی خواہش تھی کہ وہ شادی کرے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سال امتحان دینے کے بعد وہ ماں سے اپنی شادی کی بات ضرور کرے گا۔ ایسے ہی ایک روز عرفان گنگناتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو اسے کنیز کے چہرے پر ایک غیر معمولی خوشی دیکھنے کو ملی۔ وہ بڑا حیران ہوا، جب سے خالہ کا انتقال ہوا تھا اماں تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتی تھیں، بس ہر وقت خالہ کو یاد کرتی اور روتی رہتی تھیں۔ آج آخر ان کی خوشی کی کیا وجہ تھی؟ کیا بات ہے اماں، آج بڑی خوش لگ رہی ہیں، ایسی کیا بات ہو گئی جس نے میری اماں کو اتنا خوش کر دیا ہے؟ عرفان نے پیار سے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ محبت کے اس اظہار پر مسکرا اٹھیں۔ انہوں نے عرفان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، آج میں بہت خوش ہوں۔ تم تو جانتے تھے کہ تمہاری خالہ سے مجھے کتنا پیار تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا اور جس تکلیف میں اس نے اپنی زندگی کا آخری وقت کاٹا ہے وہ سب مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اس کی دکھوں بھری زندگی اور موت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ اب اس کی بے چین روح کو قرار آ جائے گا اور اس نے زندگی بھر جو دکھ اور تکلیفیں اٹھائی تھیں ان کا ازالہ بھی ہو جائے گا۔ عرفان چونک اٹھا، اماں کس ازالے کی بات کر رہی تھیں؟ کیا بات ہے اماں، خالہ کا انتقال ہو چکا ہے، اب آپ کس طرح سے ان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گی؟ عرفان کے سوال پر اماں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے سامنے بٹھا دیا اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگیں، تیری صورت میں تو ہی کرے گا ازالہ میری بہن کی زندگی کی تمام تر محرومیوں کا۔ میری بہن کی مرنے سے پہلے خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی اچھے اور نیک لڑکے سے ہو جائے تاکہ اسے زندگی بھر کوئی پریشانی نہ ہو۔ سارا اس کی واحد اولاد تھی اور وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی زندگی میں تو ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ مگر مرنے سے پہلے اپنے آخری وقت میں اس نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں سارا کی شادی تم سے کر دوں گی۔ وہ تمہیں ہمیشہ سے اپنے داماد کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر زندگی نے اسے مہلت نہ دی۔ مجھے لگتا تھا شاید سارا اس بات پر کبھی نہیں مانے گی، اسی لیے اب تک خاموش تھی، مگر آج میرے پوچھنے پر سارا نے بتا دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری اور سارا کی جلد از جلد شادی کر دوں تاکہ اس گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئیں اور میں اپنی بہن کی روح کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اماں محبت بھرے لہجے میں بولے جا رہی تھی اور عرفان کے سر پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ کہاں وہ محلے کا سب سے حسین اور خوبرو لڑکا جس کے ایک اشارے پر لڑکیاں جان دینے کو تیار ہو جاتی تھیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، خوب پیسے والا تھا، اور کہاں وہ سارا جو شکل و صورت میں تو حسین تھی مگر اس کی جسامت میں نظر آنے والا عیب اس کی ہر خوبصورتی پر بھاری تھا، اس کی معذوری۔ عرفان کو وہ کسی صورت اپنی بیوی کی روپ میں قبول نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اماں کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں آخر آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں سارا کے ساتھ شادی کر لوں گا؟ وہ معذور ہے، اور کیا میرے لیے ایک معذور لڑکی ہی رہ گئی ہے جس سے میں شادی کر لوں؟ میں نے کئی لڑکیاں پسند کر رکھی ہیں، آپ انہی میں سے کسی کا انتخاب کر لیں، مگر اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے میری بھینٹ نہ چڑھائیں۔ عرفان نے اتنی حقارت سے سارا کا ذکر کیا کہ کنیز حیران رہ گئی۔
وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس قدر خود پرست انسان ہے۔ اچانک ہی انہیں غصہ آ گیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے تیز نظروں سے عرفان کو دیکھا اور کہنے لگیں، آخر تمہیں کس چیز کا اتنا گھمنڈ ہے؟ یہ شکل و صورت جو چند سالوں کے بعد بڑھاپے کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور اس بیچاری کی معذوری میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بچپن میں ایک حادثے کی وجہ سے معذور ہو گئی تھی۔ ایسا ہی کوئی حادثہ تمہاری جوانی بھی تم سے چھین سکتا ہے، اس لیے اس کی حال پر رحم کھاؤ۔ اس کی معذوری اس کی خوبیوں کو ختم نہیں کرتی۔ وہ تمہارے لیے ایک بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ مگر عرفان ماں کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ سبزی کاٹتی ہوئی سارا نے اداس نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی معذوری کی وجہ سے کوئی اس سے شادی پر تیار نہ ہوگا، مگر نہ جانے کیوں خالہ تھیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ تبھی خالہ اس کے پاس آ گئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، تم فکر مت کرو سارا، میں اسے منا لوں گی اور تم دونوں دیکھنا بہت خوش رہو گے۔ بس میرا بیٹا تھوڑا سا جذباتی ہے، اس لیے بغیر سوچے سمجھے بولتا رہتا ہے۔ کنیز دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ عرفان کی وجہ سے سارا کا دل دکھا ہے، مگر عرفان نے تو قسم ہی کھا لی تھی کہ وہ کنیز کی بات نہیں مانے گا۔ کنیز نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی، مگر عرفان کسی طور سے شادی کرنے کو تیار نہ تھا۔ تبھی ایک روز جب عرفان زور زور سے کنیز کے ساتھ جھگڑ رہا تھا تو اچانک وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوہری ہوتی چلی گئی۔ اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ عرفان تو ہکا بکا رہ گیا۔ شدید پریشانی کے عالم میں اس نے ماں کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر اسے پتہ چلا کہ کنیز کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا، جو ٹینشن لینے کی وجہ سے تھا۔ عرفان ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اس کے علاوہ اس کا دنیا میں تھا ہی کون۔ ICU کے باہر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جلدی سے اماں ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد وہ جو کہیں گی وہ مان لے گا۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور جلدی کنیز صحت یاب ہو کر گھر واپس آ گئی۔ مگر اب اس نے عرفان سے بولنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے چھت کی جانب تکتی رہتیں یا اپنی بہن کو یاد کر کے روتی رہتیں۔ آخر عرفان نے ہتھیار ڈال دیے اور ایک روز آ کر اس نے کنیز سے کہا کہ وہ سارا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کنیز کو یقین نہ آیا کہ عرفان اتنی جلدی کیسے مان گیا، مگر وہ بہت خوش تھی۔ اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے خاندان بھر میں اعلان کر دیا کہ سارا اور عرفان کی شادی ہونے لگی ہے۔ جس نے سنا اس نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ عرفان جیسا قابل لڑکا اور ایک معذور لڑکی کے ساتھ کنیز اس کی شادی کر رہی ہے۔ جلدی کنیز نے خوب دھوم دھام سے سارا اور عرفان کا نکاح پڑھا دیا۔ دلہن بن کر سارا پر بے حد روپ آیا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور معلوم ہوتی تھی، مگر عرفان تو اس کی شکل سے بھی بیر کھانے لگا تھا۔ شادی کی رات جب سارا حجلہ عروسی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی، تب وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ پوری رات انتظار کرتی رہی۔ کنیز بھی بار بار دروازے کے آس پاس چکر کاٹ رہی تھی۔ عرفان کا نمبر ملاتی، مگر اس نے اپنا فون بھی بند کر رکھا تھا۔ صبح فجر کی اذانوں کے وقت وہ گھر واپس داخل ہوا تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کنیز نے اسے کوئی سوال کرنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر ماں کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر گر کر سو گیا۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ ہی چل نکلا۔ جب تک سارا کمرے کے اندر ہوتی، عرفان کمرے کے اندر نہ داخل ہوتا۔ وہ بیچاری اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ معذوری کے باوجود اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ اتنے لذیذ کھانے بناتی کہ جو کھاتا انگلیاں چاٹتا رہ جاتا، مگر عرفان کے دل پر تو ایسی مہر لگی تھی کہ اسے اپنی بیوی کی صورت میں وہ ایک مصیبت نظر آتی تھی۔ اگر وہ عرفان کو مخاطب کر لیتی تو وہ اسے گالیاں دے دے کر آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اب تو اسے ماں کا خیال بھی نہ رہا تھا۔ اسے تو بس غم تھا تو صرف یہ کہ اسے اس کا من چاہا زندگی کا ساتھی نہ ملا تھا۔ دن رات ماں کو بھی گالیاں دیتا۔ کنیز سوچتی بہن کی آخری خواہش پوری نہ کرتی تو بہن کی روح بے قرار رہتی، مگر اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد تو اس کا بیٹا بھی اپنا نہ رہا تھا۔ ان دن رات کی سوچوں نے کنیز کو شدید بیمار کر ڈالا۔ اسی دوران اسے ایک بار پھر شدید ہارٹ اٹیک آیا، مگر اس بار وہ جانبر نہ ہو سکی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ماں کا مرنا تھا کہ عرفان بالکل ہی بد لحاظ ہو گیا۔ اٹھتے بیٹھتے سارا کو گالیاں دیتا اور کہتا کہ اس کے آنے سے عرفان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ ایک روز جب وہ ابا کی دکانوں کا حساب کتاب کر کے واپس آ رہا تھا تو اس نے سمینہ کو دیکھا، وہی جو اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔
اس نے سنا تھا کہ سمینہ کے گھر والے دوسرے شہر شفٹ ہو گئے ہیں، مگر آج وہ پھر سے اپنے پرانے گھر میں نظر آ رہی تھی۔ گزرتے وقت نے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ڈالا تھا، ان 2 سالوں میں وہ بالکل تبدیل نہ ہوئی تھی، بلکہ شاید اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ عرفان نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک دم اس کے دل میں ایک خیال ابھرا کہ اگر سمینہ اس کی بیوی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس کے ہم قدم چل سکتی تھی، ایک بالکل ایسی بیوی جس کی خواہش عرفان نے ہمیشہ کی تھی۔ تبھی سمینہ نے پلٹ کر عرفان کو دیکھ لیا۔ اس کی نظروں میں آج بھی عرفان کے لیے گہری پسندیدگی تھی۔ بس یہی لمحہ تھا جب عرفان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ اس روز گھر جاتے ہی اس نے سارا کو بلایا۔ وہ تو حیران ہی رہ گئی، بھلا عرفان نے کب اسے پیار سے آواز دی تھی، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ عرفان اس کے سر پر کون سا آسمان گرانے والا ہے۔ جب عرفان نے اسے بتایا کہ وہ دوسری شادی کا خواہش مند ہے تو وہ ساکت رہ گئی اور خاموشی سے عرفان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کا شوہر تو وہ پہلے ہی نہ تھا اور دوسری شادی کی خواہش بھی ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھو سارا، تمہارے ساتھ میری شادی امی کی پسند سے ہوئی تھی، مگر تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں آج تک قبول نہیں کر پایا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، میں اسے جینا چاہتا ہوں۔ میں دوسری شادی کروں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے حقوق پورے کرتا رہوں اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ سارا جانتی تھی کہ اس نے یہ بات محض اس کا دل رکھنے کے لیے کہی ہے۔ وہ شخص جو کسی دوسری عورت کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جانب دیکھتا تک نہیں تھا، جب اس کے پاس خوبصورت بیوی آ جائے گی تو وہ بھلا کیوں سارا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ چند ہی دنوں بعد عرفان سمینہ کو بیاہ کر لے آیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے آتے ہی سارا کو اس کی اوقات یاد دلاتی تھی۔ پورا گھر اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ عرفان تو دن رات اس کے حسن کے گن گاتا۔ جب وہ دفتر سے آتا تو دونوں کہیں گھومنے نکل جاتے۔ سارا خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتی رہتی اور آنسو بہاتی رہتی۔ وہ اپنی قسمت پر صابر تھی۔ تبھی ان دنوں عرفان کو کاروبار میں پے در پے گھاٹے ہونے لگے۔ ایک نقصان سے سنبھلتا تو دوسرا ہو جاتا۔ اس کی قالین کی دکانوں میں آگ لگ گئی اور سارا لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ ایک ایک کر کے ساری دکانیں بند ہونے لگیں اور وہ جو اچھا خاصا دولت مند تھا، روپے روپے کا محتاج ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ مزدوری کرنے لگا۔ اب تو سمینہ بھی دن رات اس سے جھگڑا کرنے لگی کہ مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کہ مجھے غربت کا تحفہ دے سکو۔ سارا خاموش رہتی۔ گھر میں ویسے ہی روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے حصے میں تو کبھی روٹی آتی اور کبھی وہ بھوکی ہی سو جاتی۔ ایک روز سمینہ اور عرفان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب سارا اپنی ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی کچن سے اپنے لیے چائے لینے لگی۔ سمینہ اسے مسلسل گھور رہی تھی۔ نہ جانے یہ اس کی نظر کا اثر تھا کیا کہ سارا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ گرم چائے اس کے اوپر گری مگر وہ کسی نے نہ دیکھا۔ سمینہ زور زور سے شور مچانے لگی کہ اس کے جہیز کا کپ سارا نے توڑ ڈالا ہے۔ سارا خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ تبھی سمینہ نے چلاتے ہوئے کہا، میں اب اس مصیبت کو اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتی، بہتر یہی ہے تم اسے کسی مزار پر چھوڑاؤ۔ عرفان ایک دم چونک گیا۔ سارا جیسی بھی تھی مگر وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر سمینہ نے تو جیسے اس کا پیچھا ہی پکڑ لیا۔ اٹھتے بیٹھتے بس یہی کہتی تھی کہ اسے مزار پر لے جاؤ اور مزار والوں سے سودا کر لو کہ مہینے کی کمائی میں کچھ رقم وہ ہر ماہ تمہیں دے دیا کریں گے۔ اس طرح ہمارا بھی خرچہ چلتا رہے گا اور اسے بھی اس کا اصل ٹھکانہ معلوم ہو جائے گا۔ سمینہ کی روز روز کی چک چک سے تنگ آ کر آخر عرفان نے سارا کی ویل چیئر پکڑی اور اسے ایک مزار پر چھوڑایا۔ وہاں نشائی اور موالی مردوں کے ہجوم میں سارا خاموشی سے بیٹھی عرفان کو جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی مگر عرفان کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ عرفان بوجھل دل کے ساتھ مزار سے واپس آ رہا تھا۔ سارا اس کی خالہ زاد تھی۔ اندر کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مزار پر رہنے والی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ کھلے گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتی ہیں جن پر آنے والا ہر مرد آسانی سے جھپٹ سکتا ہے، اور سارا تو تھی بھی اس قدر خوبصورت۔ انہی سوچوں میں گھرا ہوا وہ گھر جا پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے سوچا چابی سے دروازہ کھول کر چلا جاتا ہوں۔ اگر اس وقت سمینہ کو آ کے دروازہ کھولنا پڑا تو پھر لڑائی شروع کر دے گی۔ وہ بغیر آواز کیے چابی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا، مگر سامنے ہی کمرے سے نظر آنے والے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔
وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کا انتخاب کیچڑ کا وہ پھول ہوگا جو اس کے سارے دامن کو داغدار کر دے گا۔ سامنے ہی کمرے میں سمینہ محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ انتہائی قربت میں تھی۔ وہ لڑکا سمینہ کے بازو میں چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ سمینہ اشتیاق بھری نظروں سے ان چوڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان کو اچانک یاد آیا وہ پچھلے کئی دنوں سے چوڑیوں کی فرمائش کر رہی تھی، مگر عرفان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اسے چوڑیاں دلا پاتا۔ شاید سمینہ نے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ عرفان آگے بڑھنے لگا، تبھی اچانک سمینہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ ایک پل کے لیے تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے، مگر پھر اچانک وہ سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھ رہے ہو عرفان؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تمہارے ساتھ یہاں رہتے ہوئے میں 2 وقت کی روٹی کی بھی محتاج ہو گئی ہوں۔ میرا حسن کملا کر رہ گیا ہے۔ میں اب مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں مجھے رکھنا ہے تو میرے آشنا کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ میرے اخراجات اٹھاتا ہے اور بدلے میں صرف میرا کچھ وقت چاہتا ہے۔ عرفان حیران رہ گیا سمینہ کس قدر ڈٹھائی سے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ راشد کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اچانک عرفان آگے بڑھا اور راشد کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی اور راشد خود کو چھڑا کر گھر سے بھاگ گیا۔ عرفان کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سمینہ خاموش کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ تبھی عرفان کو اندازہ ہو گیا کہ سمینہ جیسی عورتیں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتیں، جو اچھے وقتوں میں تو ساتھ دیں اور برے وقتوں میں جان چھڑا کر بھاگنا چاہیں۔ اسے سارا یاد آئی جس نے عرفان کی ہر اچھی بری بات کو کشادہ دلی سے برداشت کیا تھا۔ جیسے ہی اسے یاد آیا کہ اس وقت وہ مزار پر تنہا ہے اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا، وہ گھبرا کر اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اندھا دھند دوڑتے ہوئے جب وہ مزار تک پہنچا تو سارا کے گرد کئی مرد جمع تھے۔ کوئی اس کے چہرے کو ہاتھ لگا رہا تھا، کوئی اس کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی خود کو چھپا رہی تھی، مگر بھاگ کر کہاں جا سکتی تھی؟ اس کی معذوری اس کے آڑے آ جاتی تھی۔ تبھی عرفان وہاں جہاں پہنچا، اس نے دھکے مار کر سارے مردوں کو وہاں سے دور ہٹا دیا اور سب حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عرفان گھسیٹتا ہوا سارا کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ سارا حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رکشے میں بیٹھ کر جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر سمینہ کہیں موجود نہ تھی، شاید وہ عرفان کی زندگی سے جا چکی تھی۔ عرفان سارا کو ویل چیئر پر بٹھا کر گھر کے اندر لے آیا۔ آج پہلی دفعہ اس نے سارا کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ سارا کی اصل خوبصورتی تو اس کی وہ نیک سیرت ہے جس کے سبب وہ اپنے شوہر کی وفادار تھی۔ مجھے معاف کر دو سارا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ہر سلوک کا ازالہ ضرور کروں گا۔ آج کے بعد سے میں تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کروں گا اور تمہیں وہ محبت دینے کی کوشش کروں گا جو میں نے آج تک غلط لوگوں پر لٹائی ہے۔ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا عرفان کہہ رہا تھا، اور سارا کو اپنی خوش قسمتی پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب نظر دوڑائی اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ دیر سے ہی صحیح قدرت کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔